بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، انٹروڈکشن ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پارٹ 1۔ تو یہ نارملی یعنی ایوری تھنگ ان اراؤنڈ اس از این آبجیکٹ۔ آپ کا موبائل ہے، آئی گلاسز ہے یا کمپیوٹر ہے، تو بیسیکلی آل دیز آر دا آبجیکٹس۔ So there are two characteristics of the real world object, state and behavior. For example, car have a state, model, color, company, doors, and behavior applying brake, changing gear, starting, etc. تو یہی چیز ہے کہ جب ہم یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یہ ہے کہ وی کین ایزیلی ماڈل we can easily develop a program for the real world object، یعنی ہم ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کے جو بیہیویئر ہے ان کو ہم سوچتے ہیں۔ فرسٹ آف آل وی تھنک اباؤٹ دا اسٹیٹس اینڈ بیہیویئر آف دیٹ آبجیکٹس، تو پھر اسی بیس پر ہم ماڈل بناتے ہیں نا۔ اور اب بیسیکلی یعنی جیسے یہ کار بھی آبجیکٹ ہے، بائی سائیکل بھی آبجیکٹ ہے، اس کی بھی اپنے اسٹیٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آر آلسو آبجیکٹس، وہ بھی آبجیکٹس ہیں، کیونکہ ٹیچرس یا اسٹوڈنٹ اس کا نام بھی ہوگا، یہ اس کی جو ہوگی نا اسٹیٹ ہوگی، اس کی جو ہے نا کس پروگرام میں وہ رجسٹرڈ ہے، کتنے اس کے مارکس ہیں، اس کی ایج کیا ہے، ہائٹ کیا ہے۔ بیہیویئر جو ہے نا وہ یعنی وہ ایگزام دیتا ہے، وہ جو ہے نا اٹینڈ دا کلاس، اس کے جو ایکشنز ہیں نا، آل دیز آر دا بیہیویئر اور ایکشنز۔ تو نارملی اسٹیٹس آر اسٹورڈ ان اے ویریبلس، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کلاس کے ممبر، ڈیٹا ممبر، اور اس کے جو بیہیویئرز ہیں، ایکشنز ہیں ان ریلیٹڈ ٹو دیٹ ڈیٹا، these are the stored or exposed by the methods، functions جسے کہتے ہیں، تو اس سے ہم ایکسپوز کرتے ہیں نا۔ مختصر یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام یا سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے یوزنگ دا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ اپروچ، تو سب سے پہلے ہم دو چیزوں کو سوچیں گے، اس کے جو اسٹیٹ ہے، یعنی اسٹیٹ اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں نا، جیسے کار کا ہو گیا ماڈل، کلر وغیرہ، پرائس، اور اس کے ایکشنز، بیہیویئر، پھر اس میں ہم پروگرام کریں گے۔ نارملی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، فنکشنز اینڈ ڈیٹا ممبرس۔ Identify the state and behavior of real world objects is a great way to begin thinking in terms of object oriented programming۔ یعنی جب بھی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام کوئی لکھیں گے تو ان دو چیزوں کو سوچیں گے نا۔ آگے ان ایگزامپل بہت سارے ہم نے پروگرام پہلے کیے تھے، یعنی اسٹوڈنٹس آبجیکٹ ہم نے بنایا تھا، کار کا بنایا تھا، وہیکل کا، اس طرح بہت سارے بنائے تھے۔ تو سب کا جو اپروچ سیم ہے نا کہ ہم ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو ہم پہلے سوچتے ہیں نا، اور پھر اس کو پروگرام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہاں نوٹ ہے نا ایک ریڈ کلر میں، فار ایچ آبجیکٹ دیٹ یو سی ask yourself two questions: what possible states can this object be in and what possible behavior can this object perform۔ یعنی یہ دو چیزیں ہم نے سوچ۔ اب موبائل ہے فار ایگزامپل، یہ آبجیکٹ ہم نے دیکھ لیا، تو اب ہم اس کے لیے کوئی پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں نا، اس کے سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں دو سوال کرنے چاہیے اپنے آپ سے نا، ان کے پاسبل اسٹیٹس کیا ہے نا۔ پاسبل اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کی کمپنی نیم، اسمارٹ، اس کی ٹائپ کیا، اسمارٹ موبائل ہے یا عام موبائل ہے، اور دوسرا یہ اس کی پرائس کیا ہے، اس کی جو ہے نا میموری کتنی ہے، یہ سارے اسٹیٹس میں آتے ہیں نا۔ بیہیویئر کیا ہے، جب ہم آن کرتے آف کرتے ہیں، زومنگ کرتے ہیں اس کی کیمرہ کو، یا بہت سارے ٹو ٹیک اے پکچر، یہ سارے اس کے اسٹیٹ میں وہ اس میں آتے ہیں نا، بیہیویئر میں آتے ہیں یا ایکشنز میں آتے ہیں نا۔
تو اسی کو پھر ہم ظاہر بات ہے جو ایکشنز ہوں گے وہ اس کو ہم جب امپلیمنٹ کریں گے، اس کا ہم پروگرام جب لکھیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ فنکشنز کی صورت میں ہوگا یہ جو اس کے، اور جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں یا اسٹیٹس ہیں، جیسے پرائس ہے، اس کا جو ہے نا ماڈل ہے، کمپنی ہے، یہ ہم ڈیٹا ممبر یعنی ویریبل میں کو یوز کریں گے ٹو امپلیمنٹ دیٹ. اور سافٹ ویئر آبجیکٹس بھی سملر ٹو دا ریئل ورلڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی جیسے ونڈوز ہے، ونڈوز کیا ہے، اس کی ٹائپ اگر ہم دیکھ لیں تو سافٹ ویئر میں نارملی مین دو کیٹیگریز ہیں نا، ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک اپلیکیشنز ہے. اب اگر اس کے ہم ٹائپ دیکھیں گے، ونڈو کی جو ٹائپ ہے یہ اس کا اسٹیٹ ہوگی ہے نا، وہ ہے آپریٹنگ سسٹم ہے. اس کا ورژن کیا ہے، یہ بھی اس کا اسٹیٹ ہے، 10 ہے، 7 ہے، 8 ہے. اور اسی طرح اور بھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ہے کتنے پروسیسر کو وہ سپورٹ کرتا ہے، یعنی ڈوول پروسیسر کو، سنگل پروسیسر پہ وہ چلتا ہے. اسی طرح یعنی شٹ ڈاؤن ہے، آن آف ہے، اور اس طرح جو ہے نا گاربیج کلیکشن ہے، یا یہ سارے اس کے ایکشنز ہیں نا اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر. تو کوئی بھی سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے بھی اسٹیٹس ہوں گے اور اس کے بیہیویئر بھی ہوں گے نا. اور آبجیکٹ یعنی اسٹورز اٹس اسٹیٹ ان اے ویریبل and exposed its behavior through methods. یہ آگے پروگرام میں آئیں گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا. یعنی اسٹوڈنٹ کا جو نام ہوگا وہ تو ہم ویریبل میں اسٹور کریں گے، اس کا جو پروگرام نیم ہے یا اس کی ایج ہے، اس کی جو ایڈریس ہے وغیرہ، یہ سارے ویریبل میں اسٹور ہوں گے. لیکن ان کے جو میتھڈز ہیں، ایکشنز ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو پرفارم کرتا ہے نا، کلاس کو اٹینڈ کرتا ہے یا وہ جو ہے نا ایگزام دیتا ہے، یہ سارے ایکشنز ہیں. تو وہ جو ہے نا یا اس کے یعنی وی وانٹ ٹو گیٹ دیئر مارکس، یعنی ہم اس کے نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایکشنز ہو گیا. اور یہ پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے میتھڈز اینڈ فنکشن آر سیم تھنگ. بعض یعنی لینگویجز میں میتھڈ کا لفظ یوز ہوتا ہے تو ایک ہی چیز ہے. یہ تو ہو گیا آبجیکٹ، یعنی کوئی چیز بھی جو ہم دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں نا، بہت سارے کنسیپچول بھی ہوتے ہیں، لاجیکل، وہ سارے آبجیکٹ ہی میں آتے ہیں نا. تو کلاس کیا ہے بیسیکلی؟ In object-oriented program, class is a blueprint, یعنی template, pattern or design plan or set of instruction to build a specific type of object. یعنی یہ ایک وہ ہے ماڈل ہے جس سے ہم پھر آبجیکٹ کو کریٹ کرتے ہیں. جیسے نا میپ ہوتا ہے نا کسی بھی بلڈنگ کا، تو میپ بیسیکلی کلاس ہوتا ہے، اسی میپ سے وہ بلو پرنٹ ہوتا ہے نا، اسی سے پھر ہم کیا بناتے ہیں، بہت سارے گھر بناتے ہیں جو فزیکل وہ کنکریٹ اکرنس ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں نا. یعنی ایک کلاس ہے، آپ نقشہ بتاتے خود تو صرف ایک ماڈل ہے، ایک اسپیسیفیکیشنز ہے، انسٹرکشنز ہے، اس میں سارے کہ یہ کمرہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنے ہونے چاہیے، بیسمنٹ ہونا چاہیے، یا اس کا جو ہے نا فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور یہ ہونا چاہیے، یہ سارے اسی نقشے میں اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں. لیکن اٹ سیلف وہ کوئی کنکریٹ اینکرس نہیں ہوتا. جب ہم اس نقشے کو لے کر ان کو فالو کرتے ہیں اور پھر ہم ایک گھر بناتے ہیں نا، تو دیٹ از این آبجیکٹ. اس لیے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ از این انسٹنس آف اے کلاس. آبجیکٹ کلاس کا انسٹنس ہوتا ہے نا. اب کار جو ہے نا بیسیکلی یہ وہ ہے انسٹنس آف کار وہیکل. گاڑی جو ہوتی ہے نا، ایک گاڑی کا لفظ ظاہر بات ہے ٹرک کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، وین کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، عام جو ویگن کے لیے بھی اور ٹریلر کے لیے بھی، سارے گاڑی تو ہوتی ہے نا، وہیکل میں آتے ہیں. لیکن اس کی جو وہ ہے بیسیکلی آبجیکٹ ہوتے ہیں، کار ہو سکتا ہے وغیرہ. اس طرح اینیمل جو ہے نا بیسیکلی یہ کلاس ہے، اس کے انسٹنس کیٹ ہے، ڈاگ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی اس کو ہم کلاس کہتے ہیں نا. تو کلاس جو ہے نا سے پھر ہم آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ ایبسٹریکٹ لیول پہ ہوتا ہے نا. اب یہ دیکھیں نا جیسے یہ پکچر ہے، آگے ہم پھر پروگرام لکھیں گے، فی الحال ہم اسی کو وہ کرتے ہیں، کچھ تھیوری ذرا ہو جائے. یہ کار ہے نا، کلاس ہے فار ایگزامپل، تو اسی کار سے پھر ہم جو ہے نا مختلف آبجیکٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں. یہ مسٹینگ ہے، اس پریس ہے، گولف، یہ اس کے کمپنی کے وہ ہے نا ٹائپس ہیں. جیسے
اب یہ پریس جو ہے نا ایک ٹائپ ہو گیا، اس کا کمپنی ٹویوٹا ہے، اس کی ورکس ویگن ہے، فورڈ ہے، اس کا کلر ریڈ ہے، بلو ہے، یہ گرین ہے، تو یہ سارے جو ہے نا اس کے اسٹیٹس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں نا. تو یہ بیسیکلی انہی چیزوں کو، یعنی جو کلر ہے اور کمپنی نیم ہے، پھر کمپنی کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے ٹویوٹا میں کورولا ہوتا ہے، اور اس طرح پریمیو ہوتا ہے، اور مختلف پریس ہوتا ہے وہ. تو یہ سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا. یا یہ اینیمل کا ایک وہ ہے نا، دیکھو نا، یہ اینیمل ایک کلاس ہو گیا، اور اس آبجیکٹس میں یہ سارے پھر اس میں آتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ نارملی کلاس جو ہوتا ہے نا، اس میں پھر کیریسٹکس جو ہے نا وہ کامن ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو اینیمل ہوگا، اب شیر بھی اینیمل ہے اور ہاتھی بھی اینیمل ہے نا. تو بہت ساری چیزیں تو اس کی کامن ہوں گی نا، کیونکہ اینیمل کلاس کے ساتھ تعلق ہے. اب انسان اور اینیمل کی چیزیں تو کامن نہیں ہوتی ہے نا نارملی. اور لیکن لیونگ تھنگ اگر ہم وہ لیں گے کلاس، تو پھر اس میں انسان بھی اس میں آ سکتا ہے نا. لیکن آبجیکٹ اس کے یہ ہے، تو نارملی کیونکہ جو بھی اینیمل ہوگا وہ چلے گا، وہ کھائے گا، اور وہ جو ہے نا اس کے نارملی 4 پاؤں ہوں گے. تو یہ سارے اس میں کامن کریسٹکس ہیں نارملی. اب یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں ویسے، وہ اور بات ہے. اب یہ کچھ آبجیکٹ اور اس کی کمپیریزن ہے. آبجیکٹ از این انسٹنس آف اے کلاس، یعنی یہ اس کی ایک کاپی، ایک کنکریٹ اکرنس ہوتا ہے نا. جیسا موبائل ہے، موبائل کمپنی پہلے جب وہ ڈیزائن کرتے ہیں نا، ریسرچ کرتے ہیں، یا کوئی نیا ماڈل وہ لانچ کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ظاہر بات ہے ان کی ایک ڈیزائننگ پلین ہوتا ہے نا، ایک میپ ہوتا ہے، اس میں پروٹوٹائپ جسے کہتے ہیں نا. وہ پروٹوٹائپ بناتے ہیں نا. پروٹوٹائپ کے بعد پھر وہ کمرشلائز کرتے ہیں اس پروڈکٹس کو، یعنی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کی نا، کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو بیسیکلی وہ پھر آبجیکٹ بن جاتے. اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کلاس ہوتا ہے نا. کلاس از اے بلو پرنٹ فرام وچ آبجیکٹس آر کریٹڈ. تو وہ جو پروٹوٹائپ ہوتا ہے، ماڈل جو پہلے بناتے ہیں نا، جیسے نا میپ ہوتا ہے بعض اوقات آج کل، چونکہ سافٹ ویئر کے تھرو جو وہ آرکیٹیکٹ وہ جو میپ بناتے ہیں نا گھروں کے، تو وہ پورا 3D ماڈل بھی بنا لیتے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی، لیکن وہ بھی ایسے سمجھے کہ کلاس کی ٹائپ ہے نا. اصل تو آبجیکٹ اس وقت کریٹ ہوتا ہے نا اس سے نا، جب ہم اس سے وہ کوئی چیز بناتے ہیں نا. تو object is an instance of a class. Class is a blueprint from which objects are created. یا یہ ڈیزائن پلین ہے، یا سیٹ آف انسٹرکشن ہے جو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں for the creation of the object. Object is a real world entity such as chair, pen, table, laptop, etc. Class is a group of similar objects. یعنی کلاس میں چونکہ ہم ایسے سملر، جیسے اب اینیمل ایک کلاس لیتے ہیں تو اس میں ظاہر بات سملر آبجیکٹس آئیں گے نا. یعنی جو ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے وغیرہ، تو یہ جو ہے نا بیسیکلی پھر آبجیکٹ ہوں گے. لیکن کلاس چونکہ اینیمل کا ہوگا، سملر آبجیکٹس اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. اب ظاہر بات ہے اینیمل کلاس اگر ہم لگائیں، وہ بنائیں گے، تو پھر اس میں آبجیکٹس ہوں گے، اینیمل ہی ہوں گے نا. ایسے تو نہیں کہ ہم انسان کے لیے تو پھر ہم علیحدہ ایک وہ بنائیں گے نا کلاس. آبجیکٹ از اے فزیکل اینٹی، یعنی وہ فزیکل اینٹی ہوتے ہیں، واقعی وہ کریٹ ہوتا ہے نا. اور کلاس از اے لاجیکل اینٹی. یعنی اگر آپ اس کو نقشے میں بھی دیکھیں نا، اب نقشہ جو ہوتا ہے نا یہ لاجیکل اینٹی ہوتا ہے نا. وہ گھر تو نہیں ہوتا نا، گھر کا نقشہ ہوتا ہے نا. یعنی اس میں ایک لاجک ہوتا ہے، ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اور اس کے جب اس سے گھر بنتا ہے وہ فزیکل اینٹی پھر بن جاتی ہے. یعنی اسی نقشے سے ہم نے کریٹ کر دیا، ان ادر ورڈ اس کلاس سے ہم نے کریٹ کر دیا گھر. اسی طرح جب ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس کو کریٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل، یعنی اسٹوڈنٹ کا نیم ہوگا، اس کا رول نمبر، اس کے مارکس ہوں گے، اس کا کلاس جو بھی ہے، تو بیسیکلی اس میں کچھ ہوتا تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک نقشہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں آگے آبجیکٹ میں ہوں گی. جب آپ آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں نا، اس وقت وہ فزیکل پھر ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ اس کا پھر رول نمبر بھی ہو جاتا ہے، یعنی رول نمبر 10 ہے یا 20 ہے یا اسی طرح.
اور اس کے مارکس بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ بعد میں اسے ملتے ہیں, تو وہ فزیکل بن جاتا ہے. Objects created many times as per requirement. Class is declared once. Class ایک ہوتی ہے لیکن آبجیکٹ اس سے کئی کریٹ کر سکتے. اسٹوڈنٹ کلاس ہے تو اس سے آپ 10 آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے S1 S2, یعنی نقشہ ایک ہوگا لیکن اسے 10 گھر آپ بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کلاس کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہے, کار کی ہے, اینیمل کی ہے, تو آپ ایک دفعہ ڈکلیئر کرتے ہیں, دین یو کریٹ ڈفرینٹ انسٹنس ہوتے ہیں, اس کی کاپی بنتی ہے نا. آبجیکٹ allocate memory when it is created. Class does not allocate memory when it is created. کلاس کے لیے میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ لاجیکل ہوتا ہے. اب جب وہ فزیکلی وہ کریٹ ہوتا ہے نا, ان آبجیکٹ جب آپ اسے کریٹ کرتے ہیں نا, اس وقت وہ پھر کیا کرتا ہے, میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے نا. تو یہ نیچے والا تو یہ خیر ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا, لاسٹ والا جو ہے نا, یہ نیو آپریٹر ویسے C++ میں یوز ہوتا ہے لیکن نارملی ہم اس جگہ پہ ہم یوز نہیں کرتے. تو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا سٹارٹ کے لیکچرز میں ابھی, کہ پروسیجر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. یہ تو اب ہمارا کلاس ہو گیا, اب ہم آگے کلاس کریٹ کریں گے ایک سمپل. پروسیجر پروگرامنگ کین بی ڈیفائنڈ ایز, یہ اصل میں اس لیے تاکہ ہمیں ڈفرینس کا پتہ چل جائے نا, کیونکہ اس کا جو وہ ہے وہ پروسیجر پروگرامنگ اور ڈکلیریٹ ہے اور غیرہ. آپ سٹارٹ کے لینگویجز میں دیکھ لیں, فرسٹ لیکچر ہے غالباً ابھی جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں بہت سارے اور ٹائپس بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو پروسیجر کا مطلب ہے فنکشن, سب روٹین بھی اس کو کہتے ہیں نا, اور can be defined as a programming model which is derived from structured programming based upon the concept of calling procedure. یعنی وہ پروگرامنگ کا وہ ماڈل, وہ پیٹرن جس میں ایک تو پروسیجر یوز ہوتا ہے, سب روٹین ہوتے ہیں, فنکشن جس کو ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں نا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے شروع میں یعنی بیفور فنکشن تو یہ تھا کہ سارا پروگرام ایک ہی ہوتا ہے نا, انہیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سارے 1 بائی 1 ایگزیکیوٹ ہوتے تھے نا. لیکن جب آپ اس کو فنکشن میں ڈیوائڈ, فنکشن ڈفرینٹ یعنی سیکشن میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا نا, تو وہ زیادہ ایک تو اسٹرکچرڈ پروگرام ہوتا ہے. اسٹرکچر پروگرامنگ نارملی بھی اس کو کہتے ہیں نا, جس میں آپ C++ کے جو اسٹیٹمنٹس ہے, ایف ہے, فار لوپ ہے, اور اسی طرح وائل لوپ وغیرہ, یہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو پروگرام اسٹرکچرڈ ہو جاتا ہے نا. یعنی اس میں جو گو ٹو اور یہ اسٹیٹمنٹ یوز نہیں ہوتے کہ آپ بس سیکوینس میں لکھتے ہیں ون اسٹیٹمنٹ آفٹر این ادر اینڈ سو آن, بلکہ یہ ایک اسٹرکچرڈ وے سے ہوتا ہے, کمپیکٹ ہوتا ہے, شارٹ کوڈ ہوتا ہے. کیونکہ کئی پروگرام آپ لکھ سکتے ہیں انسٹرکچرڈ بھی لکھ سکتے ہیں, اگر آپ ویسے بھی لکھ لیں نا کمپیکٹ فارم میں نہ ہو. تو یہ بیسیکلی جب آپ ان کی جو اسٹرکچرڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, کنسٹرکٹ یا وہ ہے, اس کو یوز کرتے ہیں نا اسٹرکچر ڈفرینٹ, تو آپ کا پروگرام اسٹرکچر ہو جاتا ہے. پروسیجر میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ فنکشن کو کال کرتے ہیں نا. اور نارملی فنکشن کیا ہوتا ہے, وہ کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس ہوتا ہے جو بھی لینگویج کا ہوگا, یعنی ون آفٹر این ادر جو ہے نا بیسیکلی وہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ بیسیکلی ایگزامپل آف پروسیجرل پروگرامنگ ہے. Quiero copain.